ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے. اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے, وہ نہ دہشت گردی کا مسائل حل کر سکیں گے, وہ نہ خارجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے. اگر پہلے ہی نتائج طے کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. پنجاب میں ضمنی الیکشن ہارنے والے 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں. ہمیں صاف اور شفاف الیکشن چاہیے. چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے. بزرگ سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے زور پر الیکشن لڑیں, انتظامیہ کے زور پر نہیں. ایک وزیر اعظم بنے گا تو دوسرا دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنے شروع کر دے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب. کہا کہ ایک طرف معاشی بدحالی اور دوسری طرف دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے شفاف الیکشن کا انعقاد ضروری ہے. میاں صاحب کہتے ہیں امیر لوگوں سے سوال نہ پوچھیں جو غلط ہے. چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی تنقید. کہا کہ جو دوسروں کو کہتا تھا جیل بھیجوں گا آج خود جیل میں بیٹھا ہے. چین میں سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک کے وزراء کی اہم بیٹھک. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. وزراء بیجنگ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت رکھنے والے ممالک کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے. غزہ میں قتل و غارت رکوانے کے لیے مغربی ممالک کے کردار پر زور دیا جائے گا. یمن کے حوثیوں کا بحیرہ احمر میں اسرائیلی بحری جہاز کو اغوا کرنے کا اعتراف. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی جہاز کو عملے سمیت اغوا کر کے ساحلی علاقے میں لے جایا گیا ہے. ترکیہ سے بھارت جانے والے جہاز میں عملے کے 52 افراد موجود ہیں. بلوچستان کے بعد نواز شریف کا مشن سندھ. قائد نون لیگ کے دورہ سندھ میں جی ڈی اے اور فنکشنل لیگ کے الیکٹیبلز کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا امکان. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما بھی نون لیگ سے رابطے میں ہیں. جی ڈی اے سے اتحاد کا بھی آپشن موجود. میر پور خاص سے علی نواز شاہ کی شمولیت متوقع. ادھر خیبر پختونخوا اور سندھ کے لیگی رہنماؤں میں اختلافات. نواز شریف کا نوٹس. دورہ اختلافات ختم ہونے سے مشروط کر دیا. مقامی ذمہ داران کو اختلافات ختم کرانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا. خیبر پختونخوا میں کیپٹن صفدر اور سندھ میں بشیر میمن ناراض رہنماؤں کو منانے کے لیے متحرک. سابق صدر اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری پنجاب کے سیاسی محاذ پر سرگرم. کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ. آصف زرداری اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کریں گے. عام انتخابات سے متعلق معاملات زیر غور آئیں گے. مفاہمت کے بادشاہ بدھ کو ملتان کا اہم دورہ کریں گے. ذرائع کے مطابق ملتان سے اہم شخصیات کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج کر دی. جسٹس سردار طارق مسعود کے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر ریفرنس دائر کیا گیا تھا. جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ وقفے کے بعد لیا جائے گا. سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کوز نوٹس جاری کیا تھا. جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی. سپریم کورٹ سے رجوع. درخواست میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا. آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دینے کی درخواست. تدارک کیس. لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری. جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم. جسٹس شاہد کریم نے اسموگ نوٹیفیکیشن میں جم بند کرنے کا حکم معطل کر دیا. محکمہ ماحولیات کو اسموگ کے خلاف ایکشن نہ لینے والے افسروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق تیار کر لیا. انتخابی ضابطۂ اخلاق الیکشن شیڈیول کے ساتھ ہی جاری کرنے کا فیصلہ. قومی اسمبلی کے امیدوار 1 کروڑ، صوبائی امیدوار 40 لاکھ روپے تک اخراجات کر سکیں گے.
ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو نظریہ پاکستان اور پاکستان کی خود مختاری سالمیت کے خلاف بات کرنے سے روکا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن کی تضحیک سے اجتناب برتنے کی بھی پابند ہوں گی۔ بیوی کو حق مہر نہ دینے کی سزا، سپریم کورٹ کا شوہر کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حق مہر بیوی کا حق ہے، 1 ماہ میں ادا کر کے فیملی کورٹ کو آگاہ کریں، دستاویزات بھی جمع کروائیں۔ 30 روز میں حق مہر ادا نہ کیا گیا تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ جاری، مزید 2062 افغانی اپنے ملک کو لوٹ گئے۔ اب تک 2,37,883 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی واپسی ہو چکی۔ افغان شہریوں کی باعزت طریقے سے وطن واپسی کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام لاہور میں آل یونیورسٹیز انوویشن ایکسپو 2023 کا انعقاد، چیئرمین سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان اور چیئرمین PHEC ڈاکٹر شاہد منیر سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ اختتامی سیشن سے خطاب میں پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان نے کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ معاشی ترقی کے لیے نوجوانوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز کو حکومتی سرپرستی مل جائے تو بہت آگے جا سکتے ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو فنڈز نہیں، صرف سرپرستی کی ضرورت ہے۔ دنیا میں صحت کے شعبے میں پاکستانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حکومت پنجاب کو گندم خریدنا مہنگا پڑ گیا، گندم 4,700 روپے من خریدی گئی، اوپن مارکیٹ میں قیمت 4,600 روپے فی من ہو گئی۔ محکمہ خوراک کے پاس ذخیرہ 40 لاکھ ٹن گندم پڑے خراب ہونے کا خدشہ۔ فلاور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ بازار میں سستی گندم کی موجودگی میں محکمہ خوراک سے مہنگی کیوں خریدیں۔ لاہور میں پولیس کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بریکیں لگ گئیں، گشت کے لیے پیٹرول ختم، پیٹرول فنڈ نہ ملنے کے باعث ڈولفن اور پیرو کی گاڑیاں تھانوں تک محدود، شہر میں ڈولفن اور پیرو کو فیلڈ سے ہٹا لیا گیا۔ ایران نے فتح نامی جدید ہائپرسونک میزائل کی رونمائی کر دی، میزائل 5.1 کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار کا حامل۔ ایرانی یونیورسٹی میں منعقدہ نمائش میں نیا ایئر ڈیفنس سسٹم مہران شاہد سیریز کی بے نام ایریل وہیکلز، شارٹ رینج پروجیکٹلز اور 9 میزائلوں کا جدید ورژن بھی پیش کیا گیا۔